الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کی درود و سلام پر بڑے سید انبیاء محمود کبریا شافع رب العزت نبی اکرم شفیع معظم تاجدار متحاس بڑے کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزرگ کائنات جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ وسلم. نہایت قیمت کے محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی پچھلے کئی جو بڑے کو انسان حضرت یوسف علیہ السلام کا سن رہے ہیں اسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر احسن القصص فرمایا. احسن القصص کا مراد قصہ سونے کا قصہ سونے دا ایک قصہ ہی سونے دا ہے. اس وقت اللہ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف نے فرمایا احسن القصص سونے دا قصہ کیونکہ ایک قصہ ہی سونے دا ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر احسن القصص دس کے فرمایا ایک قصہ سونے دا ہے بھی سونا ہے حسن بھی سونا ہے اور آپ بھی سونا ہے اور قصہ بھی سونا ہے. اس واسطے پچھلے جمعہ المبارک میں درس سنیا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام دل دے بیٹھی عشق لگ گیا دنے بھی رونا تے رات بھی رونا ہم ستویں کوٹھی دے اندر لے کے گئی. عزیز مصر نے دیکھ لیا. عزیز مصر نے زلیخا نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے. زلیخا نے 40 دن عزیز مصر نہیں بلایا کہ تو ساری گلاں وچ مطلب بھائی تے دسنیاں ہن عورتاں نے زلیخا نوں مینا بھی ماریا. زلیخا غلام دل دے بیٹھی ہے امیر ترین عورت ہو کے بادشاہ کی بیوی ہو کے غلام دل دے بیٹھی ہے. عورتاں لوگاں نے عشق بھی کیتا لوگاں نے تانے بھی مارے. زلیخا نے ان تانے نہیں برداشت کیا. زلیخا کہہ رہی میرے لوگاں نے گلاں نہیں برداشت کی. لوگ گلاں پہ کرتے ہیں زلیخا نوں مگر زلیخا عورتاں کی کہہ لگیاں زلیخا اس طرح کر انہوں قید کرا دے انہوں قید کرا دے یہ تیرے وقت توجہ نہیں کرتا. اساں بڑی کوشش کی تھی کیونکہ زلیخا نے عورتاں نے آخر سے کہ یوسف تیرے واسطے بناواں گے مگر ناکام ہو گئی. اللہ نبی یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ کہہ کر سارے اچھے چھڈ گئے. عورتاں
زلیخا تو کہنے کے کہ قید کر دے 4-5 دن ہفتہ قید رہے گا جدوں بادشاہی محل چھڑ کے اندھیرے پورے اندر اندھیرے جیل دے اندر رہنا پڑے گا اندھیری کوٹھی دے اندر رہنا پڑے گا یہ پھر احساس ہوئے گا پھر تیرے قریب آئے گا زلیخا ادھروں کہنے کے تو قید کر دے ادھر اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے دعا کی فرمائی اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے اکھا اٹھا کے اللہ کے عرض کی دی اللہ ایک گناہ والی مجھ بلا رہے ہیں مگر میں گناہ والی جانا نہیں یا اللہ قید کرا دے ادھر اللہ نبی یوسف علیہ السلام ہمارے کے اتنو قید کرا دے اللہ نے یوسف علیہ السلام نے دعا کو قبول فرمایا اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے قید خانے اندر آگے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے قید خانے اندر آگے قید خانے جنہیں والے آئے تھے قیدیاں سارے یوسف علیہ السلام نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نبی یوسف علیہ السلام بڑے خوش نے قید خانے اندر آگے ہوتا نے اس سمجھا سے قید کے اندر جاوے گا تو میرا احساس ہوئے گا مگر قید خانے آگے اللہ نبی یوسف علیہ السلام برگزیدہ اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے خوش نظری آ رہے سارے غلام بن گئے 1400 جسے پاک سے کہتا ہے 1400 غلام اس قید خانے اندر سن سارے یوسف علیہ السلام نے کلمہ کریا سارے اللہ نبی یوسف علیہ السلام کو نبی بنیا اللہ نبی یوسف علیہ السلام فرمانے گئے میں نے نبی دی تبلیغ بھی کرنی ہے جب تبلیغ یہ نہیں شروع کر دینا قیدیاں نے بٹھا لینا اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے بٹھا کے کہنا قیدیوں جنہیں گلاں پوچھنیاں میرے کو پوچھو ہاں اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے خوابہ نبی تعبیرہ نبی آپ خوابہ کی تعبیر میں دستے سن کوئی خواب پوچھتا سے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے بولو آپ کوئی تعبیر بھی سناستے سن کہ خواب کی تعبیر دے کوئی بیمار ہو جانا جیل کے اندر اللہ نبی یوسف علیہ السلام کو نے واسطے دعا بھی فرمانے سن انہوں ملک پٹی دم بھی آپ کرتے سن اللہ نبی یوسف علیہ السلام لوگوں نے اس قدر پیار لوگوں نے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے ہویا لوگوں نے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے اتنا پیار ہویا نوجوانوں اللہ نبی یوسف علیہ السلام کہہ رکھانے اندر نوجوانوں جب اللہ نبی یوسف علیہ السلام کہہ رکھانے اندر آگے کہتی کہنے لگے تو کون ہے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں رب نبی اللہ والو دعوت لے کے آیا میں رب نبی قید کیوں کیتا کہنے لگے میں تے دان لگا کے میں قید کر دیتا ہے نوجوانوں یہ چاہت قید کرنے دا جیلن آیا کہنے لگا یوسف سارے دروازے کھول دینا جتوں دے لگا نہیں دور جا جتوں دے لگا نہیں دور جا اللہ نبی یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے باقی کہتی کہنے لگے اسی بھی قید خانے اندر سانو اتنی دیر گزر گئی ہے اینو کیوں پہ کہنا دور جا اللہ نبی یوسف علیہ السلام حیران نے وہ جیلن کہنے لگا وہ میں سچی دسیا دے تسی جرم کر کے قید خانے اندر آئے ہو میں سچی دسیا دے ایڈا سونا کرتے جرم کر دے میں سچی دسو ایڈا سونا جرم کر سکتا ہے یہ لگتا نہیں یقین کر کے آیا ہے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے کہنے لگا تیرے واسطے سارے دروازے کو کھول دیتے جا تیرے دروازے کو دل کر نہیں چلا جا جا تیرے دروازے کو دل کر نہیں چلا جا مگر اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے اس طرح کیا نہیں کیوں آپ نے جو نکلنا سے نا آپ نے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم اپنی غلطی کو کتنا ثابت کرنا سی کہ میں نہ نہیں کیتا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا الزام لگایا نوجوانوں ان سارے قیدی جتنے بھی جیل قیدی نے سارے یوسف علیہ السلام کے قریب بیٹھ گئے میں مختصر سے آپ کر کے گزر جاؤں وہ ہم آگے ہو گئے ان سارے جیل والے قریب بیٹھ گئے تو کہہ لگے یوسف کون ہے یوسف کا تو عارف کر لگے یوسف کون ہے کتوں آیا ہے کتنا رہن والا ہے نوجوان یوسف علیہ السلام لوگ پوچھ لگے تو کون ہے اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام کو تعارف کروایا
نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سارے گلے چتو کے اسی کی میں دور جائے سارے کو دور نہیں جانا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو نگاہ کی تھی فرمایا جاؤ جاؤ ایک کو بیدار کی تھا ایک کو بیدار اس جیل کی بیدار کی تھا اس جیل کی بیدار کی تھا وہ سارے کہتے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جاؤ جیل دل کا دل چلا جائے میں آزادی دینا ہوں ہزار کیا لگا کہ اسا جانا ہے 1400 کہتی ہزار کیا لگے کہ اسا جانا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ وہ ہزار کہتی چلے گئے 400 رہ گئے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانا 400 کیا لگے سونیا آزادی کا تیری غلامی چنگی ہے سونیا آزادی کا تیری غلامی چنگی ہے آسان نہیں جانا نوجوانوں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تبلیغ کرتے ہیں لوگوں تبلیغ کس طرح کر رہے اپنے بنداوت دے رہے حضور دیاں گلاں اپنے دادے اسحاق دیاں گلاں اپنے پردادے ابراہیم دیاں گلاں اپنے خاندانی نبیوں دی گلاں سنا رہے میں فرما رہے تھے میرا بالکل ایک ایمان لیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمارے ایک دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر دیوار میں جیل دے اندر ٹیک لگا کے دیوار میں بیٹھے ایک قافلہ باہر سے گزر رہا ہے ایک قافلہ گزر رہا ہے وہ قافلہ جب گزر رہا ہے وہ قافلے دے سردار سی وہ دی سواری سی اٹھنی یا گھوڑا کہہ لو اور اس سواری دو بھی جیل میں لا رہے کہتی وہ بادشاہ حیران ہے کہ میری سواری دو بھی آ رہی جیل پر ہی لے جا رہی ہے انہیں بڑا اپنے بات کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی مگر سواری کنٹرول نہیں ہو رہی بلاشر کو سواری جیل نے دیوار میں ٹیک لگا کر ہے خوشبوئیں میں سونگ دیے جو جیلر قریب آیا بادشاہ قریب آیا بادشاہ آج کہا کہ مجھے لگ رہا ہے ایک خوشبو سے بڑی سونی پہ ہوتی ہے وہ بھی حیران ہے خوشبو کی بھی آ رہے ہیں اچانک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گئی نوجوان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیانت کا دیوان مار کے فرمایا السلام علیکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم وہ بادشاہ کہنے لگا میرے دے گھوڑے دے سوا کہتے ہے کوئی نہیں آواز کی دی آ رہی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے کہنے لگا جی میں بنیان جوایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہد نام سنیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب چھم چھم رو آگے آپ نے فرمایا سب مجھے لگی حال ہے اس درخت کی حال ہے میرے بارہ پھل نے ایک پھل لے گیا ہے رسوں سے درخت کی حال ہے وہ بادشاہ سمجھ گیا کہنے لگا تو یوسف کیا گلا پہ کرنا ہے تو نے پہ یعقوب کیا گلا پہ کرنا ہے کہنے لگا ہاں میں اسے باپ کی گل پہ کرنا میں اسے یعقوب کیا گلا پہ کرنا کہنے لگا اسے یعقوب نے بولا حال خراب ہے تو لگا پتر یوسف پیچھے رہے وہ دنے بھی روتا ہے رات بھی روتا ہے اپنے پتر نے کہا کہ جو دنے بھی روتا ہے رات بھی روتا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے آئے کہنے لگا میں مصر نجات کرنا آیا آپ نے فرمایا کہ جو کتنا منافع ہوئے گا کہنے لگا ایک 2 دینار منافع ہوئے گا آپ نے اپنے ہاتھ سے گردن اتاریا آپ کو دے کے فرمایا لے جا گردن لے جا میرے یعقوب نے کچھ سنا دے دئی اللہ نبی یعقوب علیہ السلام نے پیغام لے دئی عرض کری سونیا ایک کہتی ہے سونیا تینوں سلام عرض کر دے سونیا تیریاں یاداں کر دے سونیا تینوں سلام عرض کر دے سونیا آزادی دے دے اللہ نبی یعقوب علیہ السلام سلام پہ کر دے اللہ نبی یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہنے لگا سونیا انہوں آپ نے بھی سونیا انہوں آپ نے بھی ایک کہتی ہے تو بڑا یاد کر دے او بادشاہ کہنے لگا تو کونے آپ نے فرمایا حضرت صدا میں لگ گیا ہے میں کونا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چل جا او مسافر ٹلیا او بادشاہ ٹلیا کدھر آیا آگے یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا یعقوب علیہ السلام نے دروازہ جلدی کھٹکھٹایا اندر یوسف علیہ السلام کی بہن زینب آ گئی آگے کہنے لگی یہ کون ہے اللہ کے نبی یوسف نے فرمایا یعقوب نے فرمایا آپ نے فرمایا یہ کون ہے آپ نے فرمایا بابا پردیسی آیا ہے اندر کے بابا کوئی پردیسی آیا ہے اللہ
اللہ نبی یعقوب علیہ السلام آگے اج بھی سونیا پیغام لے کے آیا سونیا ایک کہتی ہے سونیا تینوں بڑا یاد کر دے تیری اپنی کج تیرے بھی روتا ہے تیری یاد لاکھ بھی روتا ہے سونیا تینوں بڑا یاد کر دے تینوں بڑا یاد کر دے تیری یاد جو خوب دے تیری یاد جو روتا ہے جے ویلے میں تیرا نام لینا روتا ہے اللہ نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیونوا لیا دس کی لینا ہے کہہ لگا تیری سونیا پیغام لے کے آیا اللہ نبی یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دس کی جانا ہے کہہ لگا سونیا انہیں بڑے کچھ دے دیتا ہے سونیا انہیں کسے چیز کی دور کوئی نہیں اللہ نبی یعقوب نے فرمایا دس کی جانا ہے کہہ لگا سونیا ایک کوئی دعا کر دے جنہوں میرا آخری بیٹا آوے سونیا میری حالت دے اندر ساتھ دے اندر جان پھنس جائے سونیا ایک دعا کر دے میری روح سوکھی نکل جاوے ان اللہ نبی یعقوب علیہ السلام نے دعا دی تھی اچانک اللہ نبی یعقوب علیہ السلام روے روما پوچھا یوسف یعقوب روندے کیوں ہو آپ نے فرمایا اس نے لے کے آیا ہے میرے دلوں ایڈے چوں یوسف کی خوشبو ہوئی فرمایا سنا لے کے آیا کہ میرے وچوں یعقوب دی یوسف دی خوشبو ہوندی ہے اللہ نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دے وچ کنوں خوشبو ہوندی ہے اپنے پتر دی یہ پہلا پیغام سی جڑا اللہ نبی یوسف علیہ السلام والوں یعقوب تک آیا یہ پہلا پیغام سی یہ یعقوب علیہ السلام یوسف والوں پہلا پیغام آیا مصر قید خانے کا پہلا پیغام مگر پہلے جتنے بھی سال گزرے سارے پیغام نہ یوسف علیہ یعقوب کو گیا نہ یعقوب علیہ السلام علیہ یوسف علیہ السلام کو گیا ان نوجوانوں ایک مسافر چلا گیا ان کو 400 کہتی جنہیں قید خانے اندر نے وہ تے قید خانے اندر نے اس قید جیل دے اندر دو قیدی اور آ گئے وہ دو قیدی کون نے وہ قیدی نے جنہیں بادشاہ نو ایک وہ قیدی جہاں بادشاہ نو شراب پلانا سی اور ایک وہ قیدی جہاں بادشاہ نو کھانا کھلاتا سی یہ تو بھی قید خانے کیوں آئے اور یہ وجہ یہ سی کہ انہاں نے کسی نے رشوت دیتی اس طرح کہہ لیے کسی نے نہ ہو ایک آخیا کہ تو بادشاہ کو قتل کر دے اسی نے اتنا منافع دے گے اتنا دینار دیا گے جو بھی ہے کہ اتنا منافع دے گے یہ تو بھی مان گئے کہہ لگے سی بادشاہ کو قتل کر دے گے ان انہاں کو زہر لے لیا زہر لے کے جنہاں کھانے والا نہیں انہیں کھانے میں بادشاہ زہر ملا دیتا مگر جنہاں شراب والا سی نا جنہاں نوکری شراب کی کرتا تھی انہیں زہر ملایا ان بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ میرے تے جو کھانے کے زہر ہے بادشاہ نے تو نے بلایا تو فرمایا کہ چلو یہ شراب تو پی اور یہ کھانا تو کھا شراب جنہیں شراب پلاتا سی وہ شراب پی گیا یہ پتہ ہے میں زہر نہیں ملایا مگر جڑا کھانا کھاندا سی انہیں کھانا کھاتا پتہ سی میں زہر ملا چکیا انہیں اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ اس وجہ تو بادشاہ نے دونوں کو قید کرا دیتا یہ تو بھی کہتی جیل اندر آ گئے اے جیل اندر جن والے آئے تھے یوسف علیہ السلام دیکھ کے بڑے حیران نے کہ اسی نبیاں اسی بادشاہ کی خدمت کرتے رہے ہیں یہ لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں قید خانے اندر حتیٰ کہ یوسف کو بھی مانتے سن بڑا سونا کہتے سن مگر یوسف علیہ السلام نے سونا بھی کہتے سن مگر یوسف کو چڑچڑا پانی کرتے سن میں لگے یہ ساڈا غلام ہے اسی بادشاہ نے نوکرا تے یہ لوگ دیا خدمت کرتے ہیں انہوں نے پتہ لگا کہ خواب کبیرہ بھی دستا ہے انہوں نے دعا سلام مشورہ کر کے فرمایا کہ اج اسی خواب کبیر پوچھاں گے علماء فرماتے ہیں نہ خواب ویکھیا نہیں اپنے کولوں خواب لا کے یوسف علیہ السلام نے خواب بیٹھا آگے کہہ لگے یوسف اپنا خواب ویکھے خواب کی تعبیر نے دسیا جی اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب سناؤ جڑا شراب پلانا سی کہہ لگا کہ میں ویکھیا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں اور دوسرا کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو میں دیکھا کہ میں بادشاہ وہاں سے روٹ کے لے کے جا رہا ہے پر مگر پرندے چڑیا کو کی اندر مار کے روٹی کو ناپاک کر رہے ہیں چڑیا پہ مار دے حیران ہے کہنے لگا خواب کی تعبیر دسو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر دسنا ویلا آیا ایک کہنے لگا نبی اللہ میں بادشاہ کو شراب پہ پلاتا ہوں دوسرا کہنے لگا سونیا میں دیکھئے پرندے بادشاہ کی روٹی کو چڑیا پہ مار دے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا تیرے پھانسی ہو جائے گی تو مر جائے گا تیرے پھانسی ہو جائے گی اے تو ایک ہاتھ مار دے نے کہنے خواب دیکھے کوئی نہیں بڑیا تبیرہ کا دس رہے اصل خواب دیکھے کوئی نہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُسا خواب دیکھے کہ نہیں دیکھیا پر ہوئے گا جنہیں میرے لبج نکلیا فرمایا ہوئے گا جنہیں میرے لبج نکلیا تو خواب دیکھیا کہ نہیں دیکھیا خواب دیکھیا کہ نہیں دیکھیا یوسف ایوہ الصدیق یوسف سچا ہے صدیق سچے کو کیا جاتا ہے صدیق بھی سچے کو کیا جاتا ہے اور صادق بھی سچے کو کیا جاتا ہے یہ دو بھی لفظ دو نے مگر معنی تو آتا ہے ایوہ الصدیق سچا فرمایا یوسف سچا ہے یعنی مبلاغت ہے صداقت کے جا کے آدھی ناس کر دینا کہ سچا کیوں آکھا تو کن نے آکھا کہ انہیں یاد نہیں یہاں شراب دے کھانے والے لوگ جب ناسی ہو گئی وہ شراب والا جو 5 سال بعد واپس آیا آگے کیا لگا یوسف ایوہ الصدیق یوسف تو سچا ہے اے سچا بھی صدیق بھی سچے کو کیا جاتا ہے اور صادق بھی سچے کو کیا جاتا ہے میں تو ہم کو ایدے وقت تھوڑا سا لے جانا اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام آپ کو جو نمرود نے آگے کس سٹیا اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے نمرود نے آگے کس سٹیا اچانک حوالہ پڑھتا آگے کہنے لگا نبی اللہ حکم ہوئے میں ہوا چلا دے رہے یا تو بھول جائے آپ نے فرمایا تے لوگ نے بیٹھ دیا ہے کہنے لگا نکلیا کسے نہیں اب ہی آیا آپ نے فرمایا جا تیرے لڑ کوئی کم نہیں اچانک بھائی کا فسایا آگے کہنے لگا نبی اللہ یہ اجازت ہوئے میں بار چلا دے بس ہونے ساری اگر بول جائے آپ نے فرمایا تے لوگ نے بیٹھ دیا ہے کہنے لگا نبی اللہ بیٹھا دے کسے نہیں اب ہی آیا نوجوان میں اچانک فسایا آگے کہنے لگا سونے یہ اجازت دے میں پتھری بارش کر دے اے سارے مر گئے ہو جل آپ نے فرمایا جا تیرے نال کوئی کام نہیں اچانک جبریل امین آگے جبریل آگے لگے سونے یہ اجازت دے میں آگے پہنچا دے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا تینوں کنے بھیجے کہنے لگا نہیں بھیجا کسے نہیں آپ ہی آیا آپ نے فرمایا جا مینوں تیرے نال بھی کوئی کام نہیں یہ جلیل سارے جلا دیے جلیل سارے فرمایا یہ جلیل سارے چلا دی جلیل سارے چلا دی بچ جبریل کا کوئی کام نہیں جبریل جگہ جا جبریل واپس لگا جا بچ تیرا کوئی کام نہیں یہ قرآن قرآن پیش فرمایا اللہ تعالی فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ نے فرمایا ابراہیم صدیق سچا نبی ہے اللہ نے خود نبی گل کی تھی اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ عَلَىٰ رَسُولًا نَبِيًّا فرمایا بے شک صدیق نبی ہے فرمایا صادق سچا صدیق بھی سچا لفظ دو نے اللہ نے صدیق کو بھی سچایا گیا صادق کو بھی سچایا گیا صدیق کو سچے تو کہتے نے صادق کو سچے تو کہتے نے جنہیں واقعہ دیکھا ہوئے او میں سنا دے لے انہوں صادق کیا جاتا ہے صدیق کو سچے تو کہتے نے جنہیں واقعہ دیکھا بھی نہ ہوئے انہیں دبا جو نکل جاوے انہیں پورا کرنا پہ جائے انہوں صدیق کہتے انہوں صدیق کہہ جاتے صدیق کا معنی بھی سچا تے صادق کا معنی بھی سچا لفظ دو نے مگر معنی ایک بنتا ہے نوجوانوں اور بتا بیان کر دے وہاں کہ صدیق سچے دی یہ سچے کیوں نے یہ صدیق کون ہے ایک صدیق سچے تو کیا جاتا ہے پر ایک صدیق وہ کملی والے نے یاد بے کے کیا جاتا ہے ایک سچے بھی کیا جاتا ہے ایک یاد بھی کیا جاتا ہے وہ صدیق کی وجہ سچا وہ صدیق کی وجہ سچا تسی لگ رہا سو گئے بولو
سبحان اللہ لوگ کہہ رہے ہیں بس کرو یوسف بہت ہو گئی مگر میں انشاءاللہ ایک دو ہی جمعہ کر کے میں بس کر دے گا تسی سبحان اللہ دے جاؤ میں انشاءاللہ جلدی جلدی کسی یوسف کے آخر تک کے آواں بولو سبحان اللہ بول جاؤ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میں سچے تو کیا جانتا ہے صادق میں سچے تو کیا جانتا ہے لوگ کہنے لگے تو سچا ہے سارے دیت والے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں اینا پیار کرتے ہیں اینا پیار کرتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے او جا سو کہتی ہے تو فرمان لگے رسول تو ساتھی تو جاتا ہے کہنے لگے سونے انہوں غلامی بات چن رہی سونے جنہوں یاد رہے بھائی آتی دے میں سونے جنہوں آخری کا سب آزاد کر دے بھی یہ بھی صدیق سیچے تو کیا جاتا ہے ایک سچا حضور علیہ السلام کا صحابی حضرت ابو بکر صدیق اس سچے تو کیا جاتا ہے اس تو سچا کے کیا جاتا ہے کون آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم جیلے میدانے چون جگہ بدر اندر واپس سے آ رہے کملی والے جیلے میدانے بدر جو واپس سے آ رہے حضرت مالک میں جنانی بیٹی چھوٹی ساری بیٹی 9 سال دی وہ میدانے بدر دے بار کھڑی ہے اور جان والے نے پوچھ دی رسو میرے بابا دا کی حال ہے رسو میرے بابا دا کی حال ہے اچانک مولا علی بھی آگے فرمایا رسو میرے بابا دا کی حال ہے اللہ نبی مولا علی تو پتا سی میرے بابا شہید ہو گئے نے آپ نے نہیں دسیا میرے بابا شہید ہو گئے فرمایا جے میں دسیا میرے بابا شہید ہو گئے بچی تو کتنے کام لگ جائے آپ نے فرمایا میرے پیچھے عمر پہ ہوتا ہے انہوں کچھ نہیں میرے بابا کتنے نے نوجوانوں میں فروغ بھی آگے عثمان غنی بھی آگے آپ نے فرمایا بچی کہہ لگی رسو میرے بابا کتنے نے آپ نے فرمایا سارے پیچھے ابو بکر پہ ہوتا ہے وہ دیکھو تو کچھ نہیں میرے بابا کتنے نے ابو بکر صدیق بھی آگے ابو بکر صدیق نے پتہ جب بابا شہید ہو گئے آپ نے فرمایا میرا بابا میرے پیچھے بھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اسرائیل واپس لے جا عرض کی دیادہ میرا قانون بدل جائے گا عرض کی دیادہ جب اندر اندر واپس جان باد دی یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا اللہ نے فرمایا میرا قانون بدل جاوے یا اللہ یار جھوٹا نہیں کر فرمایا سادہ قانون بدل جائے مگر یاد صدیق جی تھا نہیں پہنا چاہیے آئیے تھا دینا بخشہ بات ہے بگیر ٹولا ادھر 5 سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کیا دفعہ کرتا ہے 5 سال اے یوسف علیہ السلام کا 5 سال کیا دفعہ رہنا اور زلیخا نے یوسف کی حقیقت کرنا صرف 5 سال اندر زلیخا کے دعویٰ کسی نے یوسف کا پتا نہیں بادشاہ بھی حضرت مصر بھی بھول گیا 5 سال تک یوسف علیہ السلام نے ٹھیکہ سے زلیخا کرتی رہی اگے تے بیٹھیا بھی نہیں کتنی یاد ہے کہ روندی ہے بیمار ہوندی ہے کتے بھی ایک بیماریاں پہ گئی 5 سال جولائی دے اندر کتنی بیمار رہتی ہر دن روندی عزیز مصر کو ہر سال اعلان دینا کہتی جب بس ہو گئی یوسف کو باہر لے آ مگر 5 سال گزر گئے یوسف علیہ السلام نے کوئی خبر نہیں جیل اندر صرف زلیخا کے علاوہ یوسف کو کوئی بھی نہیں جانتا سارے جیل اندر 5 سال گزر گئے ایک قیدی جہاں شراب پلانا سی دوسرے تو پھانسی ہو گئی مگر جہاں شراب پلانا سی انہوں رہائی دا اعلان مل گیا انہوں کی رہائی دا آکھیا گیا کہ جب رہا کیتا جنہیں آزادی مل گئی وہ دی آزادی دا ویلا ہے تے یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہوں فرمان لے کہ جدو باہر جاوے نا جدو باہر جاوے تے شراب پلانے کرے گا پھر بادشاہ نے میری بھی گل کری آکھیے کہ خدا میں ہر ویلے روز ہے جھوٹی خواب کے کیس اندر جھوٹی گل دے وجہ تو جیل اندر گیا ہے ہر بھی لوگ بندہ روتا ہے میرے اپنی ذکر ضرور کری کہنے لگا چلو ٹھیک ہے مگر وہ بھی بھول گیا قدرت دے کرنا کو یہ گل بڑی عجیب لگی عجیب کیوں لگی اللہ نے فرمایا یوسف انہوں آکھے میرے بیٹو آسرا
یوسف کدے ان واقعی کدے مینوں آکھدا تینوں ساتھ چھڑا لینا سی اچانک جبریل امین بھی آ گئے جبریل آ کے کہتے سونے کہڑی نسل نبی ہے تیرے دادے ابراہیم نے سادی پناہ نہیں لئی سادی پناہ نہیں لئی فرشتے سادی پناہ نہیں لئی تو نبی ہو کے غیرت نے دعویٰ پیغام دے تو کس طرح نبی ہے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا یوسف اسا خود تک تے مزاد نہیں کرنا جب تک ساری مرضی نہ ہوے گی ساری مرضی نہ ہوے گی نوجوانوں 7 سال بعد اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا بس چلو بس کرو 16 سال گزر گئے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے جیل اندر اللہ فرمایا بس کریے جی یا اللہ بس کرو اللہ نے فرمایا یوسف اسی دیر کو یہ کیویں جیل تو چھاڑنے آ ادھر اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے جس دن فرمایا کہ بس کرو اس دن رات کو ہی بادشاہ وزیر مصر بادشاہ انہوں خواب آیا خواب کیا آیا کہ سارے کو گاواں نے موٹیاں گاواں اور پتلیاں گاواں مگر پتلیاں گاواں موٹیاں گاواں کو کھا رہی ہیں ایک خواب کا دیکھ رہا ہے اور ایک درخت ہے ایک ٹہنی ہری ہے اور ایک ٹہنی سبز ہے یہ انہیں عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح کا خواب ہے انہیں صبح ہوئی ساری رات فکر اندر رہا ساری رات فکر اندر رہا صبح ہوئی نا صبح ہو گئی کہ آیا جو سارے دکھولی کٹھے کر دے اپنے بادشاہی محل ہوتے بیٹھ گیا تخت ہوتے بیٹھ کے کہنے لگا اے میرا خواب ہے میری تبیر دسو انہوں نے تبیر دسنے والے زمین بھی سانی انہوں نے خواب سے سمجھ نہ آتے کہ کس طرح کا خواب ہے کہنے لگے تیرا ذہنی وہم ہے اس طرح تبیر ایک تبیر ہے ہی نہیں کہ تیرا ذہنی وہم ہے مگر علماء فرماتے تو تبیر اب پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ تبیر ہے کی وہ جہاں بادشاہ نے شراب پلانا سا بادشاہ نے شراب پلانا انہوں یوسف علیہ السلام نے یاد آ گئی کہنے لگا ایک میں بھی جاننا خواب نہ بھی دیکھا ہوئے پھر بھی تبیرہ دستا ہے ایک میں بھی جاننا ان کو بڑے بڑے میں دعویٰ کرتا ہے سارے شہر محل کے اندر بادشاہ بیٹھے ہیں اتنے نجوم بھی بیٹھے اور وہ ایک غلام شراب پلان والا کہنے لگا بڑی بڑی گل کر گیا کہنے لگا میں بھی جاننا نجوم بھی لوگ مگر جدو نے ساری گل کر لی تو پھر دے خیال آیا کہ یہ انہیں تبیر نہ آئی وہ تو تیار بھی نہ آئی تو میں شامت ہی کوئی نہیں اتنی بڑے بادشاہ سے سامنے دعویٰ کر بیٹھا کہنے لگا بادشاہ کہنے لگا چلو میں بلا کے لیا نوجوانوں شراب پلانا رکھتا جیل خانے اندر آیا 7 سال بعد جیل خانے اندر آیا آگے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے قدم پھر لے آدمی میں سونیا معافی دے سونیا بھول گیا سا سونیا میں تو معافی دے دے میں بادشاہ تیرے نے گل کی تھی سونیا میں تو معافی دے باز یوسف نے یہ تو چل کے جاواں اللہ نبی یوسف علیہ السلام اپنے نبی ہو کے آپ نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں نبی کی عظمت سن کے جاواں نبی کی عظمت سن کے جائیے اے دا خلیل نبی ہے شکوہ کیتا ہی کوئی نہیں کیتا کیوں بھی آکھیا میں واقعہ سی کہ تو بادشاہ نے میری گل کری آپ نے شکوہ نہیں کیتا تو میں چل کوئی گل دس کدھر آیا ہے کیا لگا جی بادشاہ نے ایک خواب دیکھی ہے آپ نے فرمایا خواب کو کیا لگا خواب یہ دیکھیے کہ جڑی موٹیاں گاواں نے پتلیاں گاواں اور موٹیاں گاواں نے پتلیاں گاواں موٹیاں گاواں کھا رہی ہیں اور ایک یہ دیکھا ہے کہ درخت ہے وہ ہرے پتے اور سبز پتے ہیں سمجھ نہیں آ رہے ایک ٹہنی ہری اور ایک سبز ہے اللہ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تمہارے کو بڑا زیادہ مال و دولت ہوئے گا بڑا زیادہ اناج ہوئے گا بیج ہوئے گا سٹے ہو گے 7 سال بڑا زیادہ تمہارے کو مال ہوئے گا مگر جو ہی اگلے 7 سال آج گے وہ سارے اسی بالکل خالی وہ تمہارے کو سٹے وجود نہیں ہوں گے کہن پہ جائے گا کسی خان کھما نہیں ملے گا اگلے 7 سال اندر خواب دی وہ کبیر سن لئی انہیں ایدی نصیحت بھی سن جا ایدہ انہوں طریقہ بھی سن جا کرنا کی ہے بعد نبی تیری عظمت کی سمجھے جاؤ کہ جب 10 دن کرنا کی ہے کو آپ نے فرمایا یہ بادشاہ سن انہوں نے اصول ایسی کہ ایک بندے کا کھانا 2 بندے آگے رکھ دے سکتے 2 بندے کا کھانا ایک بندے رکھنا اور غلام کے ہوندے سن انہوں 2 بندے کا کھانا ایک کو دینا اور ایک کا دودھ دینا بادشاہ نے اپنے واسطے 2 بندے کا کھانا کھانا
اور کھانا ایک دے کیونکہ بندہ ایک دے کھا سکتا ہے اور ایک ضائع چلا جاتا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب تم ضائع کر دے وہ ضائع نہیں کرنا. ایک بندے کا کھانا ایک دے دینا ہے, وہ جڑا دوسرا ایک بندے کا کھانا ہے وہ سنبھال کے رکھنا ہے. سٹیاں دانے نہیں کرنے ہیں, سٹیاں دانے نہ کریے, سٹے محفوظ رہنے, دانے کرتے ہی پھر نقصان ہوتا ہے. سٹیاں دانے نہیں کرتے 7 سال, اگلے 7 سال سے وہ سٹے کام آنے گے. اسی کے ہے تو ان کو بچ جاؤ گے. انہیں تبیر دسی یوسف علیہ السلام نے جھٹ پہ اپنے جیل خانے دروازے سے واپس چلے گئے. انہیں ایک شراب پلانے والا واپس چلا آیا پھر نا بادشاہ لایا آ کے کہنے لگا بادشاہ یہ خواب کی تبیر دسی ہے. کہنے لگا انہیں باہر نکال کے رہ کے آؤ. یوسف علیہ السلام باہر نکال کے رہ کے آؤ. اور یوسف علیہ السلام آیا آ کے کہنے لگا جی بادشاہ کا بتا ہے. آپ نے فرمایا میں ایک نہیں جانے, میں ایک نہیں جانے. فرمایا کیوں جانے گا؟ کہنے لگا میرے سے پہلے جرا الزام لگایا گیا میں جھوٹا ثابت کرا گا, میں پھر جیل کو واپس باہر جاؤں گا. بادشاہ آیا کہنے لگا 10 کی کریے. کہنے لگا ان کو بلاؤ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے, جنہاں انگلیاں کٹیاں گئیاں, جنہاں نے میرا حسن دیکھ انگلیاں کٹیاں, جنہاں میں منا رہا سن زلیخا واسطے وہ کل بلاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ زلیخا نے بلاؤ. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت دیکھو زلیخا نے عجب نہیں الزام لگایا کہ زلیخا نے انکار کیا ہے. آپ نے فرمایا وہ کل بلایا جائے. وہ ساری عورتیں اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں, آ کے کہنے لگیاں یوسف سچا تو زلیخا جھوٹی. یوسف سچا ان زلیخا نے بھی آ گئی. جب زلیخا آئی زلیخا نے بھی آ گئے. یوسف علیہ السلام نے معافی مانگی تو کہنے لگی ہاں میں جھوٹی یوسف سچا, میں جھوٹی دے یوسف سچا. اللہ نبی یوسف علیہ السلام ایک رب کا خلیل نبی ہو کے آپ نے پہلے اپنی زندگی میں 14 سال جھوٹ کی وجہ کو آتا کہ جھوٹا الزام لگا, پھر بھی 14 سال آپ ہر کی قید میں رہے. 14 سال بعد اپنی غلطی کو پھر منوا کے جھوٹا ثابت کروا کے آپ باہر آ گئے. انشاءاللہ اگلے دن ہم بات کریں گے. انشاءاللہ آمین.